جی ان کا دمڑ قبیلے کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ ایک طارق حمید دمڑ ہے، طارق حمید دمڑ، جو اپنے آپ کو چیف آپ ظاہر کرواتا ہے، کہلاتا ہے۔ بصورت دیگر خالد حسین یا ان کے بروکرز یا ان کے زیر اثر لوٹے اور چمچے اگر اس ناپاک عمل کو جاری رکھیں گے اور اس کے آڑ میں مقامی لوگوں سے مدد لیں گے اور پیسے کو استعمال کریں گے تو ہم عدالت بھی جائیں گے، کورٹ بھی جائیں گے، اس کے بعد اپنی زمینوں پہ قبضہ بھی کریں گے۔ میں مولوی سیف اللہ دمڑ زرغون غر ڈسٹرکٹ کرنائی سے بلانگ کرتا ہوں، اور عرض یہ ہے کہ دمڑ قوم کے ذیلی قبائل کی مشترکہ پریس کانفرنس ہے، وہ اس بابت ہے کہ وہاں پہ زرغون غر غربی علاقہ، غربی زرغون غر میں ہماری قوم کی مشترکہ زمینیں ہیں، اور ان مشترکہ زمینوں کو چند عناصر نے جو کہ نام نہاد اپنے آپ کو قومی مشران ظاہر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان زمینوں کو، ان ارضیات کو غیر افراد کے نام پہ فروخت کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ انہوں نے طریقہ یہ اپنایا کہ دمڑ قبیلہ سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بنیادی طور پر ایجوکیشن سے محروم ہے، سادہ لوگ ہیں، تو ان کو اس بات کا چانسہ دیا کہ ہم آپ کی زمینوں کو آپ کے نام کرائیں گے۔ اس بابت انہوں نے قوم کے لوگوں سے جعلی طریقے سے ان کی نشان انگشت حاصل کر کے اور ان کی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی حاصل کر کے لوگوں کو یہ باور کروایا کہ یہ زمینیں بلا پیمودہ ہے، ہم آپ کے نام درج کروائیں گے۔ اس بابت انہوں نے اپنے اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک شخص ہے جو کہ خالد حسین کے نام سے موسوم ہے، اس کو ٹرانسفر کرانے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ اس بابت دمڑ قوم کے لوگوں کو پتہ چلا ہے، تو لہٰذا دمڑ قوم کے لوگوں میں اس کے اوپر بہت خفا ہو گئے، اور اس کے اوپر جو ہے ایک تشویش پایا گیا کہ بھائی یہ ہمارے مشران، ہمارے نمائندگان چاہے تو یہ تھا کہ ہماری زمینیں کو، ہماری جغرافیائی حدود کی حفاظت کرتے، لیکن یہ آستین کے سانپ انہوں نے ہماری زمینوں کو اور ہماری جائیدادوں کو غیر کے حوالے کر دیا۔ تو اس بابت دمڑ قوم کے مشران اور قومی مشران اور کمیٹی والے اور نمائندگان سب نے یہ مشورہ کر دیا کہ ہم خود اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے، اپنے حقوق کے لیے اور اپنی جائیدادوں کو کسی کے ہاتھ نہیں دیں گے، اور ان کی حفاظت کے لیے ہم ہر ممکن کوشش اور انصاف کے لیے اپنے جائز حقوق کے لیے ہر دروازے کو کھٹکھٹائیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ میڈیا کے تھرو، اس پریس کانفرنس کے تھرو ہم یہ اعلان کریں گے کہ دمڑ قبائل کی جو مشترکہ زمینیں ہیں ان کی وہی جو پرانی حیثیت تھی، قومی لیول پہ جن کی تقسیم ہوتی تھی، وہ برقرار رہی جائے اور ان سے کوئی چھیڑ خانی نہ کی جائے۔ بصورت دیگر خالد حسین یا ان کے بروکرز یا ان کے زیر اثر لوٹے اور چمچے اگر اس ناپاک عمل کو جاری رکھیں گے اور اس کے آڑ میں مقامی لوگوں سے مدد لیں گے اور پیسے کو استعمال کریں گے تو ہم عدالت بھی جائیں گے، کورٹ بھی جائیں گے، اس کے بعد اپنی زمینوں پہ قبضہ بھی کریں گے۔ تو ان ظالموں نے اس سے پہلے ایک سال دو پہلے لوگوں سے تھوڑی سی زمین قیمت کے بدلے انہوں نے لے لی، اب وہ قیمت بھی لوگوں کو ابھی تک پوری طرح موصول نہیں ہوئی، ابھی تک وہ قیمت ان لوگوں کو موصول نہیں ہوئی کہ ان لوگوں نے دوسرا جال بچھا دیا۔ بلا پیمودہ زمینیں جو کہ 11,374 ایکڑ کے لگ بھگ ہیں، ان کو اپنے نام کرانے کی بڑی جسارت کی ہے۔ دمڑ قوم اس کو یکسر مسترد کرتی ہے، اور اس کے نام نہاد جو مشران اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو آستین کے سانپ ہیں، جو قوم کے لیے خونخوار بیڑیے بن گئے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہوئے یہ قوم کے نمائندان اور کمیٹی ممبران
وہ پریس کانفرنس تک پہنچ گئے, انہوں نے یہاں تک اپنی آواز پہنچا دی. میڈیا کے تھرو پریس کانفرنس کرتے ہوئے اخبار کے تھرو اپنی آواز کو حکام بالا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مدد کرے, ہماری قومی زمینیں ہیں, ان کو خدا را ان ظالم اور دشمنوں سے چھڑا لے, اور قوم کے غریبوں کو, قوم کے بیواؤں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو ان کے حقوق دیا جائے. ہم یہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے اس توسط سے, آپ کے میڈیا کی طرف سے ہماری آواز جو ہے عدلیہ تک پہنچ جائے, اور ہماری آواز جو ہے حکام بالا تک پہنچ جائے تاکہ اس کا نوٹس لے. اس طرح کی چوری چھپے سیٹلمنٹ کا ہونا یہ کس قانون کے تحت ہے؟ سر ہمیں تو پتہ ہے کہ جہاں بھی بلا فی مدعا زمینوں کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہ تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے, اس میں کسی سے کوئی امر مخفی نہیں ہوتا. تو اس میں جو زمینوں کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے چوری چھپی ہوئی ہے, نہ کسی کو پتہ, نہ کسی کو پتہ, نہ ریکارڈ کا پتہ کہاں پہ ہے. تو یہ ہمارے لوگوں نے بڑی کوشش کر دی, بڑی ایک مہینے کے بعد, ایک محنت کے بعد انہوں نے اس کی دستاویزات کو اکٹھے کر کے, ہمارے پاس سب دستاویزات یہاں پہ ہے, موجود ہے, اور بھی ہم اکٹھے کر رہے ہیں. ہماری یہ کوشش رہے گی کہ دمڑ قوم اب جاگ چکی ہے. اب دمڑ قوم کو اپنی تقدیر کے فیصلے خود کرنے پڑیں گے. ہم اپنی رسی کو کسی اور کے ہاتھ نہیں دے سکتے. تو ان کو اس بات کو ان کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کہ وہ اس بھول میں نہ رہے کہ ہم جس طرح چاہے ان کو استعمال کریں. نہیں, اب استعمال والا دور چلا گیا. اب ہر کوئی جان چکا ہے کہ میں اپنے فیصلے خود کروں گا. ہم اپنے اقتدار کو, اپنے اختیارات کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے. جو کہ پیسوں کے لیے اپنی ضمیر کو بیچتے ہیں ان کو بھی ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوشش تو تم نے کر لیے, دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی. اگر اس طرح کی حرکت کر لی تو انشاءاللہ قوم کے نمائندے اور قوم کے مشران اپنے پریس کانفرنس کے بعد اپنا جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے اس کو طے کریں گے اور آپ کو رسوا زمانہ کر دیں گے. پھر آپ کے لیے چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. تو میرے محترم دوستو, عرض یہ تھی جو آواز آپ تک پہنچانی تھی کہ ہماری جو مشترکہ زمینیں ہیں اور ہماری جائیدادیں ہیں, دمڑ قوم کی پدری جدی پشتی جائیدادیں ہیں. اب حال میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ خالد حسین نامی شخص ہے, کدھر کا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, کس ذات سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے اپنی کتونی وہاں پہ بنائی ہے. اسی طرح میر احمد سندھو ولد سندھو قوم سندھی ہے, انہوں نے اپنی کتونی وہاں پہ بنائی ہوئی ہے. اسی طرح اور قوم سے تعلق رہے, انہیں منظور ہے, فیضان ہے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جس قوم میں ضمیر فروش اور قوم فروش بندے پیدا ہوتے ہیں تو پھر غیر وہاں پہ راج کیا کرتے ہیں. تو ہمارے علاقے کو جس نے ایک محفوظ علاقہ تھا, ایک بہترین علاقہ تھا, ایک پکنک پوائنٹ تھا, تو اس کو ہمارے علاقے کو ان ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کچھ زمینوں کو کسی اور کے نام کر دیا, کچھ کو کسی اور کے نام کر دیا اپنی ذاتی مفادات کے لیے, جو کہ جوتے کے نوک کے برابر بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہاں پہ مزدوری ہے, چوکیداری ہے, وہاں پہ کسی کو گاڑی دی ہے, کسی کو ایک تھوڑی سی تنخواہ دے کر اس کے لیے وہ راضی ہو کر قوم کی زمینوں کو غیر کے حوالے کر دیا. تو اس بابت عرض یہ ہے کہ ان کو بھی آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس جی ان کا دمڑ قبیلے کے ساتھ تعلق ہے. وہ ایک طارق حمید دمڑ ہے, طارق حمید دمڑ, جو اپنے آپ کو چیف آپ ظاہر کرواتا ہے, کہلاتا ہے.